میرے رب کی ان لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری زبان اور اس زبان کی قوت گویائی، وہ نعمت جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ دیکھو میں رحمان ہوں، میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں قرآن سکھایا اور پھر میں نے تمہیں بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ تو بولنے کی یہ صلاحیت، یہ قوت گویائی میرے رحمان رب کا بہت بڑا رحم اور بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن یہ زبان، یہ بولنے کی صلاحیت میرے رب نے، یاد رکھیے گا، وہ مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں دی کہ اس زبان کو ڈھیل دے کے کھلا چلنے کے لیے چھوڑ کر لوگوں کو بے آبرو کیا جائے، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، ان کی عزتیں خاک میں ملا دی جائیں، ان کے گھر تباہ اور برباد کر دیے جائے، ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی جائے، ان کی آنکھوں کو نمناک کر دیا جائے اور ان کے کلیجوں اور دلوں کو چیر دیا جائے۔ اور یہاں اس لیے نہیں دی کہ ایک وہ ویگنگ ٹنگ بیکار لا یعنی گفتگو کے اندر ملوث اور مصروف عمل رہے۔ یہ زبان میرے رب نے دی ہے مجھے ذکر الہی کے لیے، رب کی تسبیحات، اس کی پاکی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ یہ زبان دی ہے مجھے تلاوت قرآن کے لیے، یہ زبان دی ہے مجھے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں بتانے اور سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات بولنے اور پہنچانے کے لیے۔ یہ زبان دی ہے مجھے میرے رحمان رب نے کسی کو خیر کی بات بتانے، کسی کو اچھا مشورہ دینے، کسی غمزدہ، کسی دکھی، کسی پریشان کو تسلی اور ڈھارس دینے کے لیے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو پھر خاموش رہو، اور حدیث ہی بتاتی کہ اچھی بات ایک صدقہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ زبان جو اللہ کے انعامات، اس کے کرم، اس کے فضل میں سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، انعام بھی ہے، امانت بھی ہے۔ تو اس انعام کے شکر اور اس امانت کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ وہ زبان جس پر ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جس سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ زبان جس سے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس زبان کی حفاظت، وہ جو اللہ نے 6ویں سپارے کے بالکل آغاز میں فرمایا نا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو بدگوئی سے کی ہوئی بات پسند نہیں ہے۔ تو اس زبان کی حفاظت کے لائق یہ ہے کہ اس زبان پر، مومن کی زبان پر، حق اور سچ کے علاوہ اور کچھ جاری نہ ہو۔